مجھے ایسا رد عمل دیکھنے کا مل رہا ہے کہ جناب جس جگہ پہ یہ کام ہو رہا تھا وہ فحاشی کا اڈہ ہے، وہاں پہ نعوذ باللہ زنا ہوتا ہے، اور مطلب اس طرح کے گیسٹ ہاؤس اسی طرح کے ہوتے ہیں، پولیس کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں، یہ باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں یہ تربیت نہیں دی جاتی کہ جب آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہو تو اس کو تقسیم کرو خیر کے کاموں کے لیے، بھلائی کے کاموں کے لیے، اچھائی کے کاموں کے لیے۔ مدد کرنے کا فارمولہ اپنے اندر نہیں لائیں گے، خیر کی جانب نہیں بڑھیں گے، تب تک ان ایسے واقعات کی روک تھام نہیں ہو سکے گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں وقاص عزیز۔ آج میں عثمان مرزا کے حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹس دوں گا، جو میری اسلام آباد پولیس کے ذمہ داران، جو ہمارے سورسز ہیں، جو افسران ہیں، ان سے بات ہوئی ہے، اور ایک ویڈیو جو ان کی ٹک ٹاک کے سامنے آئی جس میں وہ مختلف لوگوں کا تعارف کروا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں اور ہمیں بیل مل گئی ہے، ضمانت ہو گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں، احسن عباسی وہ بھی ہیں۔ میری ان سے بھی جب بات ہوئی تو کہ اس سارے ویڈیو سے ان کا کیا تعلق ہے، میں نے وہ ساری بات بھی جب ان سے پوچھی تو اس کا کیا رسپانس آئے، یہ سب میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، یہ سخن ٹی وی کا ایک نیا چینل ہے، یعنی اس کو اثر نو شروع کیا گیا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ فیس بک پیج پہ جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سخن ٹی وی کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ یہ جو آپ ہمارے پیجز دیکھ رہے ہیں، جس میں وقاص عزیز پوئٹری ہے، سخن ٹی وی کا پیج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقاص عزیز آفیشیل کا جو پیج ہے، اور جو میرا یوٹیوب چینل ہے وقاص عزیز آفیشیل، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو سامنے آتی ہے ایک ٹک ٹاک کی اور عثمان مرزا کی، یہ 3 ماہ پرانی ویڈیو ہے۔ احسن عباسی ہمارے دوست ہیں، اور مارکیٹنگ سے اور پراپرٹی کے بزنس سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک سالس کے طور پر عدالت میں گئے تھے عثمان مرزا کے ساتھ، اور وہاں پہ ان کی یہ بیل ہوئی تھی 3 ماہ قبل عثمان مرزا کی، اور اس میں انہوں نے خوشی میں ویسے ہی ایک ویڈیو بنا کے، جس طرح ٹک ٹاک پہ ٹرینڈنگ کا ایک سلسلہ ہے اور ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ شہرت پائے، تو مرزا صاحب نے وہ ٹرینڈنگ کے چکر میں وہ بنائی، ایک چائے کے کیفے میں بیٹھے ہوئے، ادھر ہی عدالت کی کینٹین تھی غالباً اس میں، اور یہ ڈال دی۔ اور اتفاق سے کل سے جب وہ اریسٹ ہوئے ہیں اور تھانہ مارگلہ میں وہ موجود ہیں، اور جو اس حوالے سے اپڈیٹ ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن احسن کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس وقت کی ہے، اس سارے معاملے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میں دیکھنے والوں سے یہ بھی گزارش کروں گا، وزیر اعظم پاکستان نے اس سارے معاملے کا خود نوٹس لیا ہے، انہوں نے تمام معاملات کو، تمام جو ذمہ داران ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کی ہے، اور احسن اور ان کے لائر نے جو ساری اس ویڈیو کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ تھا، اسلام آباد کے جو اس وقت ذمہ دار ہیں حمزہ شفقات صاحب، ڈی سی اسلام آباد ہے غالباً، انہیں یہ پہنچا دی ہے ساری ڈیٹیل۔ سو اس سارے معاملے سے اس ویڈیو میں موجود جو لوگ ہیں، یقیناً جو باقی لوگ ہیں ان کا بھی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ویڈیو 3 ماہ پرانی ہے، اور اس وقت عثمان مرزا صاحب پابند سلاسل ہیں، حوالات کے پیچھے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے معاملے کی جانب۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے ایسا رد عمل دیکھنے کا مل رہا ہے کہ جناب جس جگہ پہ یہ کام ہو رہا تھا وہ فحاشی کا اڈہ ہے، وہاں پہ نعوذ باللہ زنا ہوتا ہے، اور مطلب اس طرح کے گیسٹ ہاؤس اسی طرح کے ہوتے ہیں، پولیس کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں، یہ باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ ایک شخص ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، غلط کام نہیں کیا، وہ مجرم ہے، پہلے بھی اس کی بے شمار بیلز ہوئی ہیں، پہلے بھی بے شمار کیسز میں وہ اریسٹ ہوا ہے، عادی مجرم ہے، وہ عادی نشئی ہے، اور اس پر وہ تشدد کر رہا ہے۔ کوئی بھی ذی روح، چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے ہے، کسی کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ کسی کو تھریٹ کرے، کسی کو مارے۔ مارنا تو دور کی بات ہے، تھریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا آئین، ہمارا قانون۔ لیکن مرزا صاحب جس طرح ببانگ دہل اس خاتون کے ساتھ، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے کون نہیں ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، میں آپ لوگوں کا جو شعور ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی اپروچ کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک شخص نے غلط کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ جناب دھندا ہوتا، نہ اڈا ہوتا، نہ پنگا ہوتا، کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے؟ آپ کیسے اس کے جرم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ آپ باقی جو ویڈیو میں لوگ موجود ہیں، یا جس جوڑے کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کو آپ غلط کہیں اور عثمان مرزا کو ٹھیک کہہ دیں؟
ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق یہ شخص ایک عادی مجرم ہے. یہ اپنے گیسٹ ہاؤس میں آنے والے جو بھی کپلز ہیں، جو بھی ان کے گیسٹ ہوتے ہیں، ان کی خفیہ ویڈیوز بناتا ہے اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے. یہ ایک عادی بلیک میلر ہے اور ایک ہسٹری شیٹر ہے. اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد کچھ اور خواتین نے بھی پولیس کے اعلیٰ اور ذمہ داران افسران سے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر رابطہ کیا ہے اور انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ اور ثبوت بھی دیے ہیں. ایک شخص جو ایک گھنونے کاروبار میں ملوث ہے، گھنونے کام میں ملوث ہے، آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں بحیثیت پاکستانی مسلمان؟ تو دور کی بات ہے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. مجھے تو آپ کی سوچ کے اوپر حیرت ہو رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے، اور آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ کیوں نہیں ترقی کر پا رہا. وہ جو کچھ بھی ہے وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، اس بات سے قطع نظر وہ لڑکی کون ہے، وہ لڑکا کیا ہے، اس چیز کو بالکل چھوڑ دیں. میں ایک سوال صرف آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ کیا پاکستان کا آئین اور قانون، کیا انسانیت کے اصول اس بات کو الاؤ کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ یہ سب کچھ کریں؟ اگر الاؤ کرتے ہیں تو وہ کون سے اصول ہیں، ذرا مجھے بھی بتائیے گا. اب آتے ہیں اس کی تیسرے پہلو کی جانب، جو تیسری بنیادی بات ہے. ایسے کئی عثمان مرزا ہمارے ارد گرد پھر رہے ہیں اور یہ کیسے وجود میں آتے ہیں؟ عدم سے وجود میں یہ ایسے آتے ہیں، کسی کی زمینیں بک گئیں، کسی کے باپ دادا کی کمائی بک گئی، گھر بیٹھے بیٹھے اچانک سے چھپڑ پھاڑ کے دولت آ گئی، کوئی ایسا کاروبار شروع کر لیا جس سے پیسہ آنا شروع ہو گیا، تو پھر یہ اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں. پھر اس پیسے کو کھپانا ہے، خرچ کرنا ہے، اس کے لیے جگہ چاہیے. ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں یہ تربیت نہیں دی جاتی کہ جب آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہو تو اس کو تقسیم کرو خیر کے کاموں کے لیے، بھلائی کے کاموں کے لیے، اچھائی کے کاموں کے لیے. آپ اگر یہ جو آپ 14-15 ہزار کی یا 25-30 ہزار کی یا 40 یا 50 ہزار کی ایک عیاشی کرتے ہیں، اگر آپ یہی کسی غریب کے گھر میں راشن ڈال دیں، کسی بچے کی فیس دے دیں، کسی غریب کی بہن بیٹی کی شادی کروا دیں، ہسپتالوں میں چکر لگائیں، وہاں پہ دیکھیے انسانیت کس طرح سسک رہی ہے. آپ وہاں پہ لوگوں کو ادویات لے کر دے دیں، آپ کوڑا چننے والے بچوں کو ان کا منہ ہاتھ دھلوا کر ان کے والدین کا ایک ماہانہ لگا دیں جناب کہ یہ آپ کو ملتا رہے گا، آپ اپنے بچے کو پڑھنے دیں، تو آپ کیوں نہیں آگے بڑھیں گے؟ میں یہ ساری جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ اسوہ حسنہ یورپ نے اپنا لیا ہے. آج آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بل گیٹس اینڈ بلنڈا فاؤنڈیشن ہے. ان کی بے شک ڈیورس ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے اپنی بیش بہا دولت کو، دنیا کے 5 امیر ترین لوگوں میں سے ہے، دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بھی رہا ہے بل گیٹس اور ہے بھی، انہوں نے چیریٹی کے لیے وقف کیا. اسی طرح واٹس ایپ بنانے والے، فیس بک بنانے والے، انہوں نے الگ الگ فاؤنڈیشنز بنائی ہیں اور وہاں سے وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم عیاشی، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا اثر و رسوخ والا ہے، وہ بڑا عیاش ہے اور وہ پیسے سے دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہے. جب تک ہم اپنی اپروچ کو ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی سوچ کو مثبت نہیں کریں گے اور اپنے اندر سے یہ چیز نکال دیں گے کہ میرے پاس پیسہ ہے تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تب تک اس معاشرے میں سے ایسے واقعات ہونا بند نہیں ہوں گے. کل کو کئی اور عثمان مرزا بھی آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن جو میرے دیکھنے والے، میرے فالورز ہیں، میرے فینز ہیں، میرے دوست ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو، اس ساری سچویشن کو ایسے نہ لیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور بالخصوص وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، وہ سامنے نہ آئیں، لیکن اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو لے کر شام کو اپنی گاڑی میں نکلیں اور شہر میں جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ ٹھکانے اپنے ان کو نوٹ کریں اور وہاں پہ آپ جائیں اور ان کی مدد کریں. جب تک آپ مدد کرنے کا کلیہ نہیں بنائیں گے، مدد کرنے کا فارمولہ اپنے اندر نہیں لائیں گے، خیر کی جانب نہیں بڑھیں گے، تب تک ان ایسے واقعات کی روک تھام نہیں ہو سکے گی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں سے اتفاق کریں گے اور میرے اس ویڈیو کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ یہ بات خیر کی ہے، خیر کی بات جہاں تک پہنچے کم ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.